تو ہم سب سے پہلے حدیث کا تعارف پیش کرتے ہیں، پھر تلمود پر روشنی ڈالیں گے۔ حدیث کی تکنیکی معلومات۔ حدیث کا لغوی معنی یعنی عربی لغت کی کتابوں میں حدیث کا معنی۔ عربی لغت میں حدیث کا معنی ہے خبر، بات چیت، کلام، گفتگو، جدید، نیا، نئی چیز، اور اس کی جمع احادیث ہے۔ حوالے کے لیے آپ ان کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں: امام کفوی، کلیات، ملا علی قاری، شرح نخبۃ الفکر، ڈاکٹر محمود طحان، ترجمہ و شرح مولانا آصف نسیم، شرح اردو تیسیر مصطلح الحدیث، صفحہ نمبر 31۔ تو یہ عربی لغت کی کتابوں میں حدیث کا معنی ہے، یعنی یہ حدیث کا لغوی معنی ہے۔ حدیث کی اصطلاحی تعریف یعنی حدیث کا اصطلاحی مفہوم اور معنی کیا ہے۔ محدثین کے نزدیک حدیث کی تعریف۔ محدثین کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول، فعل، تقریر اور حال و صفت کا نام حدیث ہے۔ حوالے کے لیے آپ ان کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں: اصول الحدیث خطیب کی ہے، توجیہ النظر طاہر، المنہج الحدیث طحان، الوسیط ابو شہبہ، اردو تیسیر مصطلح الحدیث ڈاکٹر محمود طحان، ترجمہ و شرح مولانا آصف نسیم، اور تیسیر علوم الحدیث للمبتدئین سلیم عمر عبد المنعم وغیرہ۔ تو یہ محدثین کے نزدیک حدیث کی تعریف ہے۔ علماء اصول کے نزدیک حدیث کی تعریف۔ علماء اصول یعنی جو علماء شریعت ہے، اسلامی شریعت کے جو علماء اور فقہا ہے، ان کے نزدیک حدیث کی تعریف کیا ہے۔ تو علماء اصول کے نزدیک حدیث کی تعریف: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کا نام حدیث ہے۔ حوالے کے لیے ان کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں: توجیہ النظر طاہر اور الحدیث حجت بنفسہ البانی۔ اور کچھ علماء اصول کے نزدیک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف قول کا نام ہے، فعل اور تقریر اس میں داخل نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ البانی کی کتاب الحدیث حجت بنفسہ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے عام طور پر حدیث کا اصطلاحی مفہوم جو عام طور پر سب کے ہاں مقبول اور سب کے ہاں مشہور ہے، وہ یہ محدثین کے نزدیک حدیث کا جو مفہوم ہے یہی مفہوم ہے، یعنی رسول اللہ کے قول، فعل، تقریر اور حال و صفت کا نام حدیث ہے۔ تو عام طور پر حدیث کا یہی مفہوم مراد لیا جاتا ہے۔ اب اس تعریف کی ہم یہاں تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، محدثین کے نزدیک رسول اللہ کی قول کا نام حدیث ہے، رسول اللہ کے فعل کا نام حدیث ہے، رسول اللہ کی تقریر کا نام حدیث ہے، اور رسول اللہ کے حال و صفت کا نام حدیث ہے۔ تو رسول اللہ کے قول، اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ کا قول یعنی قولی حدیث، اور قول کا مطلب ہوتا ہے بات، یعنی رسول اللہ نے کہا، فرمایا، یہ حدیث، یعنی رسول اللہ کی بات والی حدیث۔ رسول اللہ کی قولی حدیث کی مثال: عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الایمان میں ہے، اور اس کا باب ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، حدیث نمبر 25 ہے، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم کے کتاب الایمان باب ہے الامر بقتال الناس حتی یقولوا، اور حدیث نمبر ہے 125۔ اس کا ترجمہ ہے: عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہاں دھیان دیجئے، روایت میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہا، قال رسول اللہ یعنی رسول اللہ نے فرمایا، تو اس لیے یہ قولی حدیث ہے، یعنی رسول اللہ کا فرمان والی حدیث، رسول اللہ کی بات والی حدیث۔ تو اس میں رسول اللہ کے فرمانے کا ذکر ہے، رسول اللہ کی بات کا ذکر ہے، اس لیے اسے قولی حدیث کہتے ہیں۔ تو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگے اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے۔ رہا ان کے دل کا حال تو اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ تو اس حدیث کے شروع میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی رسول اللہ نے کہا، اس لیے یہ قولی حدیث ہے، یعنی رسول اللہ کا قول یعنی فرمان۔
तारीफ में है कि रसूलुल्लाह के फेल को भी हदीस कहते हैं। तो रसूलुल्लाह का फेल, इससे क्या मतलब है? रसूलुल्लाह का फेल यानी फेली हदीस, यानी वो हदीस जिसमें रसूलुल्लाह के फेल का जिक्र हो, रसूलुल्लाह के काम का जिक्र हो। मिसाल, अन अबी हुदैफता क़ाल अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबातता कौमिन फवाला काइमन सुम्मा दआ बिमाइन फजीतुहु बिमाइन फतवद्दा। ये हदीस सही बुखारी में है, किताबुल वुदू, बाबुल बौली काइमन व कायदन, यानी ये सही बुखारी है, वुदू का चैप्टर है और इसका बाब है खड़े होकर और बैठकर पेशाब करने का बाब। हदीस का नंबर है 224। इसका तर्जमा है, हुदैफा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम के कूड़े के ढेर के पास आए। अब यहाँ पे अल्फाज पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम के कूड़े के ढेर के पास आए। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां खड़े होकर पेशाब किया, फिर पानी मंगाया, मैं आपके पास पानी लेकर आया तो आपने वजू किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस हदीस में रसूलुल्लाह के फेल और अमल का जिक्र है, यानी रसूलुल्लाह ने खड़े होकर पेशाब किया, ये एक फेल है, अमल है, इसलिए ये फेली हदीस है, यानी अमली हदीस है। मुहद्दिसीन के नजदीक हदीस की जो इस्तिलाही तारीफ है उसके मुताबिक रसूलुल्लाह की तकरीर को भी हदीस कहते हैं। तो रसूलुल्लाह की तकरीर का क्या मतलब है? रसूलुल्लाह की तकरीर यानी इकरार करना, तकरीर इकरार करना या इकरार नामा। तकरीरी हदीस यानी खामोश तायीद। इसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह की मौजूदगी में कुछ कहा, सुना या कुछ किया गया और रसूलुल्लाह उस पर खामोश रहे, तो ये भी हदीस है। यानी रसूलुल्लाह की खामोशी उनका इकरार करना है कि जो कुछ कहा, सुना या किया गया वो दुरुस्त है, वरना रसूलुल्लाह उस पर इनकार करते और अपनी नाराजगी जाहिर करते। ठीक, तकरीरी हदीस यानी वो हदीस जिसे रसूलुल्लाह ने इकरार की। इसकी मिसाल, सन 6 हिजरी में 14 या 1500 सहाबा के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा अदा करने के मकसद से मदीने से मक्का के लिए रवाना हुए और मक्का के करीब पहुंचे तो अहले मक्का को मुसलमानों की आमद की इत्तला हुई। अहले मक्का ने हस्बे साबिक यही समझा कि मुसलमान जंग करने के लिए मक्का आ रहे हैं और इसलिए उन्होंने मुसलमानों को मक्का में दाखिल होने से रोकने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। दूसरी तरफ रसूलुल्लाह को मालूम हो गया कि अहले मक्का उन्हें और मुसलमानों को मक्का में दाखिल होने नहीं देंगे। चुनांचे रसूलुल्लाह ने अपने कारवां के साथ मक्का से करीब हुदैबिया के मकाम पर पड़ाव डाला और अहले मक्का से सिफारती मुहिम शुरू की कि हम इस साल उम्रा करने आए हैं और हमारा जंग का कोई इरादा नहीं है। लेकिन अहले मक्का ने फिर भी मक्का में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि जंग बदर और जंग उहद वगैरह की वजह से अहले मक्का और मदीने के मुसलमानों के दरमियान दुश्मनी इंतहाई उरूज पर थी और अहले मक्का को मुसलमानों की बातों पर भरोसा नहीं था और उन्होंने समझा कि मुसलमान जंग करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में मुतादिद सिफारती कोशिशें हुई और आखिर में अहले मक्का की तरफ से उर्वा बिन मसूद सक़फी सफीर बनकर रसूलुल्लाह के पास आया और रसूलुल्लाह और उर्वा बिन मसूद के दरमियान बातचीत शुरू हुई और रसूलुल्लाह ने उर्वा से कहा कि हम जंग करने नहीं बल्कि उम्रा करने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि एक मुद्दत तक के लिए दोनों फरीक के दरमियान सुलह हो जाए, लेकिन अगर अहले मक्का अपनी जिद पर अड़े रहे तो खुदा की कसम मैं अपने दीन की खातिर आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। इस पर उर्वा ने कहा कि अय मोहम्मद, ये बताइए कि अगर आपने अपनी कौम का सफाया भी कर दिया तो क्या अपने आप से पहले किसी अरब के मुतालिक सुना है कि उसने अपनी कौम का सफाया कर दिया हो? और अगर दूसरी सूरत हाल पेश आई तो खुदा की कसम मैं ऐसे चेहरे और ऐसे ओबाश लोगों को देख रहा हूँ जो इसी लायक हैं कि आपको छोड़कर भाग जाएं। यानी उर्वा बिन मसूद ने पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद से कहा कि भला आप बताइए कि अगर आपने अपनी कौम का सफाया कर दिया, यानी आपने कुरैश का सफाया कर दिया, तो अहले अरब आपके बारे में क्या कहेंगे? किसी अरब लीडर के बारे में आज तक आपने सुना है कि उसने अपनी ही कौम का सफाया कर दिया हो? और दूसरी बात उर्वा ने ये कही कि और अगर हम गालिब आ गए, यानी अहले मक्का अगर हम गालिब आ गए और आप अगर हार गए, तो खुदा की कसम मैं आपके साथ ऐसे चेहरे और ऐसे ओबाश लोगों को देख रहा हूं, जब आप हारने लगेंगे तो ये लोग आपको छोड़ करके भाग जाएंगे। इस पर हजरत अबू बकर ने गुस्से में आकर कहा, जा लात की शर्मगाह को चूस, हम हुजूर को छोड़कर भाग जाएंगे? उर्वा ने कहा, ये कौन है? लोगों ने कहा, अबू बकर। उसने हजरत अबू बकर को मुखातब करके कहा,
دیکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ تم نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا اور میں نے اس کا بدلہ نہیں دیا ہے تو یقیناً تمہاری اس بات کا جواب دیتا۔ واقعہ لمبا ہے، اس لیے میں نے یہاں سیرت کی مشہور کتاب الرحیق المختوم سے اس واقعے کا لب لبا پیش کیا ہے، ورنہ اصل حدیث صحیح بخاری اور حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر اس حدیث کو آپ صحیح بخاری کتاب الشروط کتاب نمبر 58 اور 54، باب الشروط فی الجہاد باب نمبر 15 اور حدیث نمبر 2581 میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس واقعے میں یہ جو ابو بکر کا قول ہے کہ جا لات بت کی شرمگاہ چوس، اس کی عربی عبارت ہے سس بدر اللات، جس کا ترجمہ ہے لات دیوی کی شرمگاہ چوس۔ اس واقعے کو پیش کرنے کا مقصد صرف یہ سمجھانا ہے کہ اس حدیث میں ابو بکر کا یہ کہنا کہ ابے جا لات بت کی شرمگاہ چوس لے، یہ انہوں نے بھرے مجمع میں اور رسول اللہ کی موجودگی میں کہا، لیکن رسول اللہ نے اس پر کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور نہ ابو بکر کو ٹوکا، جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ نے اس پر اقرار کیا اور خاموش تائید کی، اس لیے یہ تقریری حدیث ہے۔ اگر ابو بکر کی یہ بات غلط ہوتی تو رسول اللہ وہیں پر ٹوکتے تھے کہ ابو بکر اس طرح مت بولا کرو، گالی مت دیا کرو، لیکن رسول اللہ خاموش رہے اور رسول اللہ کی طرف سے کوئی بھی انکار نہیں ہوا، جس کا مطلب یہ ہو کہ رسول اللہ نے خاموش رہ کر کے حضرت ابو بکر کی اس بات کی یا حضرت ابو بکر کی اس گالی کی تائید کی، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تقریری حدیث ہے، یعنی اقرار والی حدیث۔ محدثین کے نزدیک حدیث کا جو اصطلاحی مفہوم ہے اس کے مطابق رسول اللہ کا حال و صفت یہ بھی حدیث ہے۔ تو رسول اللہ کا حال و صفت یعنی رسول اللہ کی جسمانی و اخلاقی حالت و صفت وغیرہ، جیسے اس حدیث کو دیکھیے، امام بخاری کہتے ہیں ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک بن انس نے بیان کیا، ان سے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت انس بن مالک نے، انہوں نے ان سے سنا کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ رسول کریم بہت لمبے نہیں تھے اور نہ آپ چھوٹے قد کے تھے، بلکہ آپ کا بیچ والا قد تھا، نہ آپ بالکل سفید بھورے تھے اور نہ گندم گوہی تھے، آپ کے بال گھنگریالے الجھے ہوئے نہیں تھے اور نہ بالکل سیدھے لٹکے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں رسول بنایا۔ تو جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس روایت میں لکھا ہے کہ حضرت انس بن مالک جو کہ ایک مشہور صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبے نہیں تھے اور نہ وہ چھوٹے قد کے تھے اور نہ رسول اللہ بہت زیادہ سفید تھے اور نہ ہی گندمی رنگ کے تھے آخر تک۔ مطلب یہ ہے کہ اس روایت میں رسول اللہ کے کسی قول یا عمل یا ان کی کسی خاموشی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے حضرت انس بن مالک نے اپنی طرف سے رسول اللہ کی صفت و حلیہ بیان کی ہے۔ تو یہ پورا جو بیان ہے یہ حضرت انس بن مالک کا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حدیث ہے کیونکہ اس میں رسول اللہ کی ذاتی صفت و حلیہ کا بیان ہے، اگرچہ اسے بیان کرنے والا صحابی ہے۔ حدیث کی 6 مشہور کتابیں۔ نمبر 1 صحیح بخاری، مؤلف یعنی آتھر محمد بن اسماعیل بخاری، تاریخ پیدائش 194 ہجری، وفات 256 ہجری اور عیسوی کیلنڈر کے مطابق پیدائش 810، وفات 870۔ نمبر 2 صحیح مسلم، مؤلف مسلم بن حجاج نشاپوری، تاریخ پیدائش 204 ہجری، وفات 261 ہجری اور عیسوی کیلنڈر کے مطابق پیدائش 820، وفات 875۔ نمبر 3 سنن ابی داؤد، مؤلف ابو داؤد سجستانی، پیدائش 202، وفات 275 ہجری، عیسوی کیلنڈر کے مطابق پیدائش 817، وفات 889۔ نمبر 4 جامع الترمذی، مؤلف ابو عیسیٰ محمد ترمذی، پیدائش 209، وفات 279 ہجری، یعنی عیسوی کیلنڈر کے مطابق پیدائش 824، وفات 892۔ نمبر 5 سنن نسائی، مؤلف احمد بن شعیب نسائی، پیدائش 215، وفات 303 ہجری، یعنی پیدائش 830، وفات 915 عیسوی۔ نمبر 6 سنن ابن ماجہ، مؤلف محمد بن یزید بن ماجہ، پیدائش 209، وفات 273 ہجری، یعنی پیدائش 824، وفات 887 عیسوی۔